السلام علیکم دوستو امیر شخصیات کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، کیونکہ فورڈ ہر سال امیر ترین شخصیات کا نام اپنی فہرست میں جاری کرتا ہے۔ دوستو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہی ہوں چند ایسے امیر ترین شخصیات جن کے سامنے بل گیٹس جیسے لوگ بھی بالکل غریب نظر آئیں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 12 پر ہے ہمارے پاس ہنری فورڈ۔ ڈیئر ویورز، ہنری فورڈ اس کا تعلق امریکہ سے تھا۔ یہ امریکی کار انڈسٹری کے کیپٹن تھے۔ یہ ایک ایسے بزنس مین تھے جنہوں نے کار انڈسٹری کو امریکہ میں متعارف کروایا تھا۔ امریکہ کی سب سے مشہور کار بنانے والی کمپنی فورڈ انہوں نے ہی بنائی تھی۔ انہوں نے ایسی کارز بنائی جنہیں مڈل کلاس طبقے کے لوگ بھی افورڈ کر سکتے تھے۔ ان کی کار کمپنی کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن کے لیے کارز کا استعمال کیا جانے لگا۔ کمپنی کے مالک ہونے کی وجہ سے یہ اس وقت کے دنیا کے سب سے مشہور اور امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو اس وقت ان کی نیٹ ورتھ آج کے حساب کے مطابق $200 بلین سے بھی زیادہ تھی۔ ان کی دولت کا زیادہ تر حصہ فورڈ فاؤنڈیشن کو دے دیا گیا تھا۔ نمبر 11 پر ہے ہمارے پاس کورنیلس وینڈربلٹ۔ ڈیئر ویورز، کورنیلس 19ویں صدی کے ایسے شخص تھے جو ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد ایک کارگو کمپنی کے لیے کام کرتے تھے اور یہ بھی اپنے والد کے ساتھ کام کرنے لگے۔ سن 1820 میں نیو یارک میں انہوں نے اپنا شپنگ بزنس سٹارٹ کیا۔ سن 1850 میں اور بہت سارے بزنس سٹارٹ کیے۔ یہ ایک منفرد بزنس سٹائل کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ ان کے بزنس کرنے کا طریقہ ہی الگ تھا اور انہوں نے بہت کامیابی حاصل کی۔ ان کی آمدنی $202 بلین سے بھی زیادہ تھی اور انہوں نے $100 ملین ایک یونیورسٹی کو دیے تھے۔ لیکن انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد ان کی فیملی نے ان کے بزنس کو کنٹینیو نہیں کیا۔ ان کی بنائی ہوئی ایک بھی کمپنی اب موجود نہیں ہے۔ نمبر 10 پر ہے ہمارے پاس عثمان علی خان۔ ڈیئر ویورز، نواب عثمان علی خان سن 1886 میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ حیدرآباد کے آخری نظام یعنی رولر تھے۔ 1937 میں ٹائم میگزین نے نواب عثمان علی خان کو دنیا کا امیر ترین شخص قرار دیا تھا۔ ان کی دولت وراثتی تھی۔ ان کے پاس زمین بھی کافی تھی اور 18ویں صدی میں حیدرآباد دنیا کا واحد شہر تھا جو کہ ہیرے سپلائی کرتا تھا۔ سن 1940 میں ان کی نیٹ ورتھ تقریباً $2 بلین تھی جو ڈیئر ویورز، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا جیک ڈائمنڈ جو کہ $40 ملین کا ہے، وہ نواب عثمان اپنے پیپر کو ہوا سے بچانے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ حیدرآباد میں موجود تقریباً ساری عمارتیں نواب کے دور میں بنائی گئی تھیں۔ سن 1967 میں ان کی وفات ہوئی۔ 9 پر ہے ہمارے پاس اسٹار نکولس۔ ڈیئر ویورز، اسٹار نکولس 1869 میں رشیا میں پیدا ہوئے۔ یہ رشیا کے آخری ایمپیرر تھے۔ انہوں نے 1894 سے 1917 تک رشیا پہ حکومت کی۔ رشین ریولوشن کی وجہ سے 1918 میں ان کو اور ان کے خاندان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ نکولس اور ان کے آباء و اجداد نے رشیا پر 300 سال حکومت کی اور ان کے پاس بہت زیادہ جائیدادیں اور دولت تھی۔ ان کے پاس کروڑوں ڈالرز مالیت کے ہیرے، جیولری اور پورے رشین جائیداد موجود تھی۔ ان کی نیٹ ورتھ آج کے حساب سے $306 بلین سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ نمبر 8 پر ہے ہمارے پاس اینڈریو کارنیگی۔ ڈیئر ویورز، اینڈریو کارنیگی سن 1835 میں اسکاٹ لینڈ میں پیدا ہوئے۔ یہ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ اور بزنس مائگریٹ اور فلین تھراپسٹ تھے۔ 13 سال کی عمر میں یہ امریکہ آ گئے تھے اور آتے ہی انہوں نے چھوٹی موٹی جاب سٹارٹ کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا پیسہ آئل اسٹرکچر اور اسٹیل انڈسٹری میں انویسٹ کیا اور آخر میں انہوں نے اپنی اسٹیل مل بنا لی۔ ان کی اسٹیل مل بزنس سے ان کو دنیا بھر میں بہت کامیابی حاصل ہوئی۔ کافی زیادہ پیسہ کمانے کے بعد انہوں نے بزنس سے ریٹائرمنٹ حاصل کر لی۔ انہوں نے اپنا 90% پیسہ ایجوکیشن، لائبریریز اور سائنٹیفک ریسرچ میں وقف کر دیا۔ ان کی دولت آج کے دور کے لحاظ سے $337 بلین بنتی ہے۔ نمبر 7 پر ہے ہمارے پاس جان ڈی راکفیلر۔ 1839 میں امریکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بہت بڑے آئل بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ تھے۔ یہ امریکہ کی تاریخ میں آج تک کے سب سے زیادہ امیر انسان ہیں۔ انہوں نے اپنی ساری دولت آئل انڈسٹری سے کمائی تھی۔ اپنے دور میں یہ پورے امریکہ کا 37% آئل سپلائی کرتے تھے۔ ان کی کمپنی اپنے دور میں اتنی بڑی تھی کہ 1911 میں سپریم کورٹ کے آرڈر سے ان کے 34 ٹکڑے کر دیے گئے، جس کی وجہ سے ان کا پروفٹ اور بھی بڑھ گیا اور ان کی دولت آج کے حساب سے $367 بلین سے بھی زیادہ بنتی ہے۔
دوستو نمبر 6 پر ہے ہمارے پاس مینسا موسا۔ مینسا موسا افریقہ کے رولر تھے۔ یہ ٹمبکٹو میں رہتے تھے اور گھانا امپائر کے مالک تھے۔ اس کے علاوہ یہ افریقہ کے بہت سارے شہروں کے مالک تھے۔ ان کو گولڈ مائننگ کا بادشاہ کہا جاتا تھا۔ 14ویں صدی میں دنیا کو آدھی گولڈ سپلائی کرتے تھے اور یہ بہت ہی سخی بادشاہ تھے اور اپنا سارا پیسہ غریبوں میں بانٹا کرتے تھے۔ اپنے دور میں بہت سی مسجدیں، اسکول اور بڑے تعلیمی ادارے بنوائے تھے اور اس کی دولت آج کے حساب سے $400 بلین بنتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے ہمارے پاس آگسٹس سیزر۔ ڈیئر ویورز، یہ رومن امپائر کا بادشاہ تھا اور یہ 117 AD میں رومن امپائر میں راج کرتے تھے۔ اس کا راج پورے روم پر تھا۔ پورے روم پر بھی تھا۔ پورے رومن امپائر کے تیسرے حصے کا مالک تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پورا مصر اس کی ذاتی ملکیت تھی۔ اس نے اپنے پوتے کی موت کے بعد روم میں امن کے لیے قانون بنا دیا تھا۔ اس کی دولت $4.6 ٹریلین سے بھی زیادہ کی تھی۔ نمبر 3 پر ہے ہمارے پاس کنگ اکبر۔ سن 1556 سے لے کر سن 1605 تک مغل امپائر کے بادشاہ تھے۔ یہ ایک عظیم ملٹری جنرل بھی تھے۔ ان کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ پوری دنیا کے GDP کے 25% کے مالک تھے۔ بادشاہ اکبر بہت ہی عقل مند انسان تھے۔ انہوں نے ایسا نظام بنایا تھا کہ سب کچھ کنٹرول کرنا آسان تھا۔ یہ بہت ہی لگژری زندگی گزارتے تھے۔ اپنی سلطنت کے اندر بہت سارے محل تعمیر کروائے تھے۔ ان کی دولت آج کے حساب سے $21 ٹریلین ہے۔ نمبر 2 پر ہے ہمارے پاس شینزونگ۔ دوستو 11ویں صدی میں چائنا کے رولر تھے۔ اس نے بہت بڑی سلطنت پر حکومت کی۔ اس کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ پوری دنیا کا GDP کا 30% انہی کے قبضے میں تھا۔ ان کے دور میں ٹیکس کلیکشن بہت ہی زیادہ سٹرکٹ تھا۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارت کرنے کے لیے حکومت کو ٹیکس دینا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ٹیکس کا پیسہ غریبوں اور بے روزگاروں پر لگایا جاتا تھا۔ ان کی دولت آج کے دور کے حساب سے $30 ٹریلین ہے۔ نمبر 1 پر ہے ہمارے پاس چنگیز خان۔ سن 1162 میں منگول میں پیدا ہوئے۔ یہ منگول امپائر کا رولر اور فاؤنڈر تھا۔ اس نے اپنی آرمی بنا کر قریب موجود ریاستوں پر حملہ کر دیا۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے فاتحین میں سے ایک ہے۔ اس کی حکومت 12 ملین اسکوائر میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بادشاہوں کو شکست دے کر ان کی دولت چھین لیتا تھا۔ اس کی دولت آج کے حساب سے $100 ٹریلین سے بھی زیادہ ہے۔ ہم اپنی آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔